رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين۔ صدق الله العظيم۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ الحمدللہ آج کلام ربانی کی ہم نے تلاوت فرمائی۔ میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد النقمتی
حاضر خدمت محبت برا آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی جناب آج مہمان کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مختلف مہمانان روزانہ موجود ہوتے ہیں، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ہم نے آپ کو سیاسی شخصیات سے ملوایا، دینی شخصیات یہاں پر ہوتی ہیں، تعلیمی شخصیات یہاں پر ہوتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹر، جی ہاں انٹرنیشنل فرسٹ کلاس کرکٹر موجود ہیں ہمارے ساتھ، جناب فیصل اظہر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی استاد کون موجود ہے؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر رضا قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور وبرکاتہ. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب اور العالمین. ساتھ ہی موجود ہیں جناب محترم محمد رضوان چشتی صاحب. السلام علیکم. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ناظرین، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ملتمس ہوں جناب محترم محمد رضوان چشتی صاحب سے کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جلوہ یار ادھر بھی کوئی پیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جو کا تیرا. ماشاءاللہ. ناظرین کرام بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل اظہر صاحب. فضل بھائی آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلا سوال میرا یہ جب مشترکہ سوال ہو گیا سب سے کہ رمضان میں آپ کی روٹین ایز اے کرکٹر کس طرح ہوتی ہے، کیسے مینج کرتے ہیں؟ ظاہر رمضان ہے تو رمضان آتے ہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے روزہ ہے، اور روزے میں ہم نے فاسٹنگ کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ایک چیز اور ہم نے نوٹ کی ہے کہ دیکھیں رمضان میں شیاطین تو بند ہو جاتے ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے. جی. اب ہمیں ایویلیویشن کے لیے ہمارا یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نفس کیسا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. سو
اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، ہیبٹس کو بنانا بڑا فائدہ مند رہتا ہے. اسپورٹس میں بھی بڑا فائدہ مند رہتا ہے کیونکہ تین ہی کارنر ہے انسان کے، یا تو مینٹل ایکسپیکٹس ہوتے ہیں، یا باڈی ہے، یا آپ کا اسپریچول ہے، یعنی روحانی معاملات ہیں آپ کے. سو تینوں طرح سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. فزیکل اگر اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو فزیکل فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آج کل دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو لوگ فاسٹنگ زیادہ کرتے ہیں. رمضانوں کے علاوہ بھی آپ نے جتنے بھی لوگ ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ایکٹرز ہیں، تو وہ ظاہر فاسٹنگ رکھتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں. سو ہر چیز ہر طرح سے فائدہ ہوتا ہے ہمیں. فزیکل فٹنس آج کل دیکھا گیا ہے کہ ریسنٹلی کافی کرکٹرز کو ہارٹ پرابلمز ہوئی ہیں کیونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم فاسٹنگ کے روٹینز کو مینٹین کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہیلپ ہوتی ہے فٹنس میں. فٹنس امپروو ہوتی ہے، ہارٹ ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، اور بے شمار فوائد ہیں اس میں، تو نقصان کوئی ہے نہیں. اور خاص طور پہ اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا. تمام ہی مذاہب میں روزے کی اہمیت ہے، آپ بھی بیان کریں گے، اور کھیلوں کی بھی اہمیت ہے، وہ اسلام میں بھی موجود رہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان میں اگر ہم اپنی روٹینز اور ہیبٹس کو بنائیں تو بہت فائدے ہو سکتے ہیں، فزیکلی بھی، روحانی بھی، اور مینٹلی فائدے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا ایک چیز اور کہ ہمارے حیدرآباد میں نا تھوڑا کرکٹ کا رجحان تو بہت ہے، کھیلنے والے بہت ہیں، کھیلنے کی جگہیں بہت کم ہیں. اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں خاص طور پہ نائٹ میچز جو سڑکوں پہ گلیوں میں ہو رہے ہوتے ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں؟ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، نوجوانوں کو جگہیں پرووائڈ کرنی چاہیے، گراؤنڈ دینے چاہیے نوجوانوں کو کھیلنے کے لیے. جی بالکل. جو اتھارٹیز ہیں ہماری، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو، سسٹمز کو امپروو کریں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کسی بھی مقام پہ چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپرچونٹی دی ہوتی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. سو ان کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کریں. گراؤنڈز کی جہاں تک بات ہے، جب میں نے بات کی، آپ بھی بیان فرمائیں گے کہ اسلام میں بھی اہمیت ہے کھیلوں کی. سو فائدہ ہی، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں انسانوں کو فائدہ نہ ہو اور وہ بتائی نہ گئی ہو. سو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں. سو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پرووائڈ کریں چیزوں کو، اور آرگنائز وے میں کھیلتے ہیں کیونکہ تفریح ہے ایک طرح سے. اور پاکستان میں اگر کرکٹ کی بات کر لیں تو زیادہ مشہور ہے، زیادہ لوگ کھیلتے ہیں، اٹریکشن زیادہ ہے. واحد ایک اسپورٹس ہے جو زیادہ کھیلا جا رہا ہے اور زیادہ پذیرائی بھی ملی ہوئی ہے اسے. سو لیکن میں اس میں ضرور یہ بات کروں گا کہ ایک مہینے میں اگر ہم اپنے آپ پر توجہ دے دیں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر، سو یہ ایک بہترین مہینہ ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ شیاطین بندے، اب ہمیں اپنے آپ کو تو وہ ہمیں ویلیویشن یا ہیلپ کرے گی ہماری عادت بنانے میں، ہمارے نفس پہ کنٹرول کرنے میں. اور جب ہم اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو چاہے وہ کھیل ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہم بہت بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں. بالکل. علامہ صاحب موجود، یہ علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے جناب رمضان کریم؟ میں بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں اسلام میں ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے. اس میں بچپنا بھی ہے، آپ کی جوانی بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. اگر آپ ان تمام چیزوں کو اگر آپ آسان طریقے سے گزاریں گے تو آپ کامیاب ترین انسان کہلائیں گے. اور سب سے بڑی جو مثال ہے وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی مثال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو حضور کی اگر آپ پوری زندگی کا احتساب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہر چیز کو آسان طریقے سے انجام دیا. بھائی مجھ سے کھیلوں کا سوال کر رہے تھے، تو یاد رکھیے کہ اسلام میں کھیل بھی ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات بچوں کے اندر کشتی لڑوایا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات بچوں کے اندر دوڑ لگوایا کرتے تھے. اچھا اب اللہ کے نبی تھے، حضور کی تو رحمت سب پر ہے بے شک. تو جو مقابلہ پورا کر لیتا تھا اس کو بھی تحفہ دیتے تھے کھجور، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو بھی تحفہ دیتے تھے. تو اسلام میں کھیل کی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہر وہ چیز جو غالب آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اوپر، اسلام اس چیز کا منع کرتا ہے. ہمارے یہاں پر معذرت کے ساتھ جب کھیلوں کے ایونٹ ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ جناب اذان کا ٹائم ہے یا نماز کا وقت ہے. جیسے ابھی ہمارے یہاں پر کچھ وقت پہلے PSL جو ہوئے تھے کراچی کے اندر، حضرت جمعۃ المبارک میں جو قریب مساجد ہیں، آپ یقین کریں وہاں پر 2 صفیں بھی نہیں تھیں. جہاں جمعے کا مجمع نماز پڑھنے کا ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے، وہاں پر نمازی 2 صفوں کے اندر بھی نہیں تھے. تو اب نئے لوگوں نے
کھیل کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیا کہ وہ عبادت الہی کو بھول گئے. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انس اور جنس کو بنایا اسی لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اب اگر آپ ہر چیز کو اس کے ٹائم پر کریں گے نا تو وہ چیز آپ کے لیے مفید ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ہم کھانا بے وقت کھاتے ہیں تو اس کے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ کھیلتے ہیں تو ہر چیز اگر وقت پر کریں گے آپ تو اس کا آپ کو بہترین فائدہ ملے گا. ہمارے یہاں پر جیسے بھی آپ نے کہا کہ جناب گراؤنڈ جو ہے پرووائڈ کرنا چاہیے, میدان حقیقت میں ہونا چاہیے. اس کے پھر دیکھیں اثرات بھی ہیں ہمارے یہاں پر منفی اثرات کیا ہیں اس کے. جو لوگ روڈوں پہ کھیلتے ہیں کبھی جو ہے وہ کسی کو نقصان دے دیتے ہیں, گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں, کسی پر گیند لا کے لگ جاتی ہے. اچھا دوسرا ہمارے یہاں سیوریج کا نظام ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, ہر کہیں روڈوں پر پانی بھرا ہوا ہے. جب بولے آپ کی جاتی ہیں تو آپ یقین کریں گے سب سے زیادہ پریشانی یہی ہوتی ہے کہ بحیثیت امام بات کر رہا ہوں میں کہ جب کوئی بھی گیند آگے لگتی ہے نا گندی, کپڑے آپ کے ہو گئے ناپاک, اب دوبارہ کپڑے تبدیل کرنے جانا ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں پر لائٹ کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے. ہمارے یہاں پر لائٹیں بھی اس طریقے سے آتی جاتی رہتی ہیں کہ بس ہم جو ہے اس پروگرام کے ذریعے ہم میسج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے حکام بالا ہیں, کم از کم میدان بھی فراہم کریں اور خصوصاً رمضان کے اندر کم از کم لائٹ تو بند نہ کریں. لوگ بیچارے پہلے بڑے پریشان ہوتے ہیں, مزید آپ پریشان کر دیتے ہیں. اور وقت بھی ایسا ہوتا ہے اگر سحری کا وقت تب لائٹ جائے گی, افطار کا وقت تب لائٹ جائے گی, فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد. ناظرین انشاءاللہ گفتگو جاری وساری ہے, وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر سرکار کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر سرکار کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی
کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤ روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤ افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ناظرین کرام ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان میں، اور ہم لوگ یہاں پر آج کرکٹ کے حوالے سے اسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو فیصل بھائی ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. رمضان المبارک کے مہینے میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، میچز ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹر روزہ رکھ کے میچ کھیلتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کے میچ کھیلنا؟ دیکھیں مشکل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک عادت جو بنی ہوتی ہے نارمل روزمرہ زندگی میں کہ ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی ہم بچتے ہیں. سو ایک دو دن کے بعد ہم لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کسی طرف آپ چلتے ہیں تو آپ میں اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ اس کے موافق ڈھل جاتے ہیں. سو یہ ایک خاصیت ہے. وہ لڑکے جو ہمارے پاس رول ماڈل بھی ہیں، جس میں یونس خان ہیں اور ابھی جو کھیل رہے ہیں محمد رضوان وکٹ کیپر پاکستان کے، تو وہ اکثر روزہ رکھ کر ہی کھیلتے ہیں اگر میچز ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہوں، جبکہ ہائیسٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، فزیکل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے میچز میں، لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے. شاید اس میں ہمارا تعلق ذہنی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم چیزوں کو لیتے کیسے ہیں، کیونکہ بروس لپٹن کی میں آپ کو بات کروں گا، امریکن بایولوجسٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یقین، بلیف آپ کی ڈی این اے پر بھی اثر کر جاتا ہے. جبکہ ڈی این اے 95% ہمارا ڈیفائن ہوتا ہے، لیکن ہمارا یقین، ہمارے خیالات وہ ہم پر اس طرح اثر کرتے ہیں کہ ہم اس میں چینج ہو جاتے ہیں. سو اگر ہم ہمت دکھائیں اور کوشش کریں، سو اسپورٹس میں ہم کوشش کرنا جانتے ہیں، چیلنجز کو لینا جانتے ہیں، سو اس میں ہمیں فزیکل بھی فائدہ ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی روحانی طور پہ بھی ہمیں فائدہ ہے. یہ واحد مہینہ ہے کہ اگر ہم صحیح طرح سے گزار لیں تو 11 مہینے میں ہم کافی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز سکھائی گئی ہے اسلام میں. اس سے زیادہ بہتر میں اسی طرف بڑھتا ہوں آگے علامہ صاحب کی طرف. کہ علامہ صاحب ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اب اتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے دن میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلنی ہے، بھاگنا دوڑنا، وہ روزہ نہیں چھوڑے. تو جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کسی چھوٹی سی وجہ سے بھی، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ہمیں موٹیویشن لینی چاہیے کرکٹ سے بھی کہ نہیں چھوڑنا چاہیے روزہ؟ دیکھیے مثالیں جو اسلام کے اندر بہت ساری موجود ہیں. اس وقت ہمارے اسلاف علیہ رحمہ نے کسی بھی حالت میں روزہ نہیں چھوڑا. اب آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے یہاں پر چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے بڑی گنجائش دی ہے. اگر آپ ماضی جائیں گے نا، 15 سال پہلے جائیں گے تو انجیکشن کا علماء منع کرتے تھے، لیکن آج علماء کہتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں چاہے وہ نسک کا انجیکشن ہو چاہے وہ گوشت کا ہو، آپ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کو شوگر رہتی ہے اور شوگر اتنی رہتی ہے کہ وہ اس کے لیے انسولین استعمال کرتا ہے، تو روزے کی حالت میں وہ استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کسی کو کمزوری رہتی ہے اور طبیب نے کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ کو انجیکشن لینا ضروری ہے نس کا، تو اب علماء کرام نے دیکھیں جدید دور آتا جا رہا ہے، فتویٰ جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو جدید دور ہے، علماء نے جدید تحقیقات کر کے جو ہے ہمیں مسائل دیے ہیں. تو اب اگر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ چھوڑ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط عمل ہے. بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا یہ حرام ہے اور گناہ ہے بہت بڑا. اور یاد رکھیے گا ایک روزہ جو آپ چھوڑتے ہیں نا، اس کا ثواب اگر آپ زندگی بھر روزے رکھتے رہیں گے تب بھی آپ اس کے ثواب پر نہیں پہنچ پائیں گے.
क्योंकि ये फर्ज रोजा है, इसकी फर्जियत को आप समझें। और फिर वही बात आती है कि अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए फर्ज किया है, लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो रोजे का सबसे जो बड़ा मकसद है वो यही है कि आपके अंदर तब्दीली आए, आपके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जो है वो गालिब आ जाए। खौफ से मुराद क्या है? हमारे यहाँ पर लोग खौफ से मुराद कोई दोनों चीज लेते हैं। खौफ से मुराद ये कि आप अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतना गालिब हो जाए कि आपको उसकी नाराजगी का एहसास ना हो, आपको उसके नाराजगी का एहसास हो कि कहीं मेरे अमल से मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। तो अब हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी माशाल्लाह हमारे भाई ने मिसाल दी है कि अगर क्रिकेटर हजरात जो कि एक मुशक्कत की मश्क करते हैं, लाजमी सी बात है, खेलना जो है मुस्तकिल खेलना, 7 से 8 घंटे खेलते हैं, उनमें शायद नमाज का वफ़ा ही होता होगा, मैं समझता हूँ। इतने वफ़े के अंदर बेचारे वो खेलते रहते हैं और फिर रोज़ा नहीं छोड़ते वो, तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला उनको इस्तिक़ामत दे और इस पर जो अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे पास भी जो है हैदराबाद में मुस्लिम भी खेलों का जो है ना एक शोबा मौजूद है, इसके इंचार्ज हैं अब्दुल रहमान खान से, वो माशाल्लाह ये सारा शोबा देखते हैं, माशाल्लाह इस महफिल भी कराते हैं अपनी क्रिकेट अकेडमी की जानिब से। हर 1-2 महीने बाद एक महफिल का एहतमाम भी होता है, उनकी क्रिकेट अकेडमी है उनके जानिब से, यानी कि माशाल्लाह दीनी कामों में क्रिकेट अपनी जगह कर रहे हैं लोग और माशाल्लाह दीनी कामों में भी लगे। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। जी जनाब। जी मैं आगे बढ़ूंगा और चूंकि वक्त भी हमारे पास कम है, हमें एंड की तरफ भी जाना है, तो फैसल भाई आखिरी बात ये कि हैदराबाद के नौजवानों के लिए कोई पैगाम क्रिकेट को लेके उन्हें किस तरह से अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हर बात शुरू होती है आपकी सोच से। आप सोचते कैसे हैं, आपके इरादे कैसे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो चीज़ों को देखने के बजाय अगर हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियतें दी हैं, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियतें दी हैं। अब आप अगर किसी भी तरफ तवज्जो करते हैं तो वो सलाहियतें आपकी निखरना शुरू हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ मौजूद है, तड़प है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चाहे फैसिलिटीज़ ना भी हों, क्योंकि हैदराबाद में फैसिलिटीज़ का फुकदान बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, हमारी यूथ जो है पाकिस्तान ज़्यादा यूथ पे है, यूथ ज़्यादा है पाकिस्तान की, तो हमें अगर स्पोर्ट्स के ज़रिए इनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहें हम, तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। और स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही अहमियत है। सो हम अपने यूथ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है इस चीज़ों में। अगर हम पैसों से निकल कर अगर हम चीज़ों को देखें तो बहुत सारी बेहतरी आ सकती है, बहुत सारी स्किल्स हम सीख सकते हैं जो ज़िंदगी में काम आती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आ सकती है, एक दूसरे की मदद करना आता है, एक दूसरे का साथ देना आता है, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से जो हम सीख सकते हैं, जिसका फुकदान हमारे माशरे में नज़र नहीं आता और बहुत ज़्यादा है। बल्कि हम हौसला अफजाई किसी की नहीं करते। जैसे हज़रत साहब ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें इनामी तौर पर दिया करते थे, तो ज़ाहिर मोटिवेशन भी मिलती है। तो इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अपना कर आपको कोई नुकसान हो। बेइंतहा फ़ायदे हैं, हमारी सोच पर मुनसर है कि हम चीज़ों को कैसे लेते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, रास्ते अल्लाह ताला ही बनाता है। बिल्कुल ऐसा, ये मोटिवेशन भी हमारे लिए कि तालीम के साथ साथ खेल कूद होना चाहिए, बच्चों को बड़ा डिमोटिवेट किया जाता है इस चीज़ को। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ इफ्तार का वक्त भी करीब है और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि वक्त कलील है, बातें तवील है। फैसल भाई के मतलब मौजूद थे। अल्लामा साहब दरख्वास्त करूंगा कि जाते जाते दुआ करवाएंगे हैदराबाद न्यूज़ की इस पूरी टीम के लिए, काबिश कर रही है ट्रांसमिशन की, जो हमारे साथ सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी और आलम इस्लाम के लिए भी दुआ करेंगे और फिर हम जाएंगे इफ्तार की जानब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह हमारे आज की रोज़ी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह रमज़ान को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना। मौलाए कुद्दूस परवरदिगार आलम हमारी हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम पर अपना खुसूसी फज़ल व करम फरमा। ए अल्लाह यहाँ पर बैठ कर जो हम पैगाम देते हैं हुकूमत बाला के लिए, वक्त के अफसरानों के लिए, परवरदिगार आलम हमको सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मौलाए कुद्दूस परवरदिगार आलम हमारे शहर की गैब से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क की गैब से हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में जो सरहदों पर हिफाजती उमूर को संभाल रहे हैं मौला, तो उनकी गैब से मदद फरमा। मौलाए कुद्दूस परवरदिगार आलम हैदराबाद की पूरी टीम को तरक्की उरूज अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की गैब से हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु अला नबीना व रसूलिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या रमजान का रंग है रमजान।
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।